آسانی کے لیے ہے کہ آپ تقریب التہذیب جو ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، اس کے مقدمہ میں انہوں نے 12 جو مراتب ہیں جرح تعدیل کے وہ بیان کر دیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اگلا ہمارا درس یہ ہے سبق کہ جرح اور تعدیل کے مراتب۔ اب راوی کا جو ضبط ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح ورع تقوی راوی کا عادل ہونا اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امام محدثین کرام نے جرح کے بھی درجات کر دیے کہ یہ پہلا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے، یہ چوتھا درجہ ہے، اور اسی طرح تعدیل کے بھی محدثین نے جرح کے جو درجات ہیں وہ بیان مقرر فرما دیے۔ تو ہر محدث نے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کتنے درجات۔ آسانی کے لیے ہے کہ آپ تقریب التہذیب جو ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، اس کے مقدمہ میں انہوں نے 12 جو مراتب ہیں جرح تعدیل کے وہ بیان کر دیے، 6 تعدیل کے اور 6 ہی جرح کے۔ پہلے ہم تعدیل کے درجات بیان کریں گے۔ پہلا درجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب صحابی کی بات آتی ہے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے جرح کی یا تعدیل کی۔ تو عام جو جرح علت بنتی ہے، کمزوری کا سبب بنتی ہے، ضعف کا، وہ تابعین سے شروع ہوتی ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں، تمام صحابہ عدول ہیں۔ تو لہذا تعدیل کے درجات میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب اتنا ذکر آ جاتا ہے نا کہ وہ صحابی رسول ہے تو بات ختم ہو جاتی، پھر ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کا اظہار کرنے کی پتہ روایت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے منافی ہے یہ بات۔ تو پہلا درجہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ دوسرا درجہ کہ جس کی توثیق کر دی جائے اسم تفضیل کے صیغے کے ساتھ، اور یا صیغہ تو توثیق کا ہے لیکن تکرار کے ساتھ وہ بولا گیا ہو۔ اب جیسے ہم کسی راوی کے بارے محدثین کہہ دیں اوثق الناس، احفظ الناس، اثبت الناس، تو اتقن الناس، یہ اسم تفضیل کے صیغے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بعد پہلا درجہ ان کا، اور دوسرا جو درجہ تعدیل کا ہے جس کے بارے میں یا تو اسم تفضیل کے صیغے کے ساتھ اس کی توثیق بیان کی گئی ہو، یا پھر توثیق میں تکرار ہو، یعنی ہم کہہ دیں ثقۃ 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 حافظ حافظ ضابط متقن حافظ، یعنی ایک لفظ توثیق والا وہ 2 بار بولا جائے، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اسم تفضیل آ جائے یا پھر توثیق کا جو لفظ ہے وہ تکرار کے ساتھ آئے، محدثین نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہو ثقۃ 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 ثبت ثقۃ حافظ ثقۃ متقن، کوئی بھی یہ ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی تکرار کے ساتھ آ جائیں تو یہ تعدیل کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ حضرات صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ۔
تیسرا درجہ ہے کہ توثیق کے الفاظ ہوں لیکن سنگل، ڈبل نہ ہو، ثقۃ نہ ہو، حافظ متقن نہ ہو، یعنی سنگل توثیق ہو، یعنی ہم کہیں محدثین کہہ دیں اس کے بارے میں ثقۃ یا ثبت یا حافظ یا عدل یا متقن، یعنی کوئی کلمہ ایک مرتبہ ہی استعمال کریں، تعدیل کا کوئی کلمہ ایک دفعہ ہی استعمال کریں۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے تعدیل کا۔ چوتھا درجہ یہ ہے صدوق یا لا باس بہ یا لیس بہ باس، یعنی اس درجے کی توثیق نہ ہو لیکن محدث یہ کہہ دے کہ یہ سچا آدمی ہے، یا لا باس بہ، کوئی حرج نہیں اگر اس کی روایت لے لی جائے، یا لیس بہ باس، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تعدیل کا چوتھا درجہ۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے، مثلا صدوق سیء الحفظ ہے تو سچا لیکن اس کا حافظہ کچھ کمزور ہے، یا صدوق یخطئ، یا رومیہ بالقدر، یعنی اس پر قدری ہونے کی تہمت لگی ہے، یعنی تہمت ہے ثابت نہیں ہوئی، یا رومیہ بالتشیع، کہ اس پر تہمت لگی ہے شیعہ ہونے کی لیکن اس کا شیعہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ پانچواں درجہ ہے کہ کہا جائے صدوق سیء الحفظ، صدوق یخطئ، یا صدوق رمیہ بالقدر، یا صدوق رمیہ بالتشیع۔ اور پھر چھٹا درجہ تعدیل کا امام ابن حجر کے ہاں مقبول، لیکن مقبول ان کے نزدیک ان کی اپنی ایک اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں مقبول عند المتابعہ، کہ وہ اس درجے کا ہے کہ اس جیسا اور بھی ایک راوی ہونا چاہیے جو اس کی مطابقت اور موافقت کرے۔ تو اگر مقبول راوی اکیلا ہو کسی سند میں تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اگر مقبول راوی ہو کسی سند میں اور ہمیں اسی درجے کا ایک اور سند مل جائے مقبول کے درجے کی تو وہ حدیث پھر وہ قابل قبول ہو جائے گی۔ تو یہ 6 درجات ہیں تعدیل کے، اور اسی طرح 6 درجات ہیں جرح کے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کسی راوی سے ایک سے زیادہ راوی بیان کرے، ولم یوثق، اور ان شاگردوں میں سے کسی نے اپنے استاد کی توثیق نہ کی ہو، نہ ان کے شاگردوں کے علاوہ کسی اور نے محدث نے اس راوی کی توثیق کی ہو، تو ہم اس راوی کو کہتے ہیں مستور یا مجہول الحال، یعنی ایک سے زیادہ، یعنی کم سے کم 2 راوی، یعنی کسی استاد کے 2 شاگرد ہیں، وہ ہیں ثقہ لیکن انہوں نے اپنے استاد سے روایت کی ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے، نہ ہی کسی تیسرے محدث نے اس استاد کی توثیق یا اس کو ثقہ قرار نہیں دیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بات نہیں پہنچی، تو اس راوی کی روایت کو کہا جاتا ہے مستور یا مجہول الحال۔ باقی جو مراتب ہیں اب اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔